میں پھر یہ بات کر رہا ہوں اور کسی کی ذاتی دشمنی میں نہیں، قرآن کی محبت میں کر رہا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بڑی مشہور آیت ہے. میں کسی عام آدمی سے بھی ترجمہ پوچھوں گا تو وہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہی ہے نا؟ کہہ دیجئے. اب ایک صاحب ترجمہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر، رحمت نبی کو ماننے کی بجائے مضامین نافعہ، نفع دینے والے مضمون دے کر بھیجا. تو اس نے نبی کی رحمت ہونے کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ اونچی. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ترجمہ ہے، ابھی موجود ہے یہاں پہ، کہو تو ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تھانوی صاحب نے. بیان القرآن اس کا نام ہے، دیکھ لیجئے. اب یہ جو چیز ہے، اسی طرح مودودی صاحب نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دے دی. ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ ہم نے آپ کو بہکا ہوا پایا. معاذ اللہ. تو جو نبی کو بہکا ہوا کہے، کیا اس نے صحیح ترجمہ کیا؟ پوچھ رہا ہوں. ایک صاحب نے لکھا بھٹکا ہوا پایا. تیسرے صاحب نے کہا مجھے اردو زیادہ آتی ہے، اس نے کہا ٹھٹکا ہوا پایا. چوتھے کو شرم ہی نہیں ہے، اس نے سیدھا لکھ دیا گمراہ پایا. اب مجھے بتائیں کیا کریں؟ ان کو علامہ بھی کہا جائے، ان کو فہامہ بھی کہا جائے، ان کو جناب بڑے بڑے القاب دیے جائیں، جب نبی کی شان کا ہی خیال نہیں ہے، نہیں آتا ہے ترجمہ، تو کیوں کر رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. اب ان لوگوں نے قرآن کے یہ ترجمے کیے. اللہ صاف فرما رہا ہے وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بہت زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ. رب کے کلام کے ساتھ ایسا کرنا استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، تمسخر ہے. میں آپ کو کتنی آیتیں سناؤں انہوں نے کیا کیا ترجمے کیے ہیں، آپ حیران رہ جائیں. اللہ کے لیے انہوں نے ایسے لفظ لکھ دیے ہیں جو ہے کہ اللہ نے مکر کیا، داؤ چلا. اللہ کے لیے یہ لفظ. یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب مجھے بتاؤ پڑھنے والے پر کیا اثر ہوگا؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ جی یہ اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے، صحیح لکھا ہوگا. اب وہ پڑھنے والا جو گمراہ ہو رہا ہے اور آگے جو گمراہی پھیل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم. اب خدا دھوکے کو کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، انہوں نے لکھ دیا آگے سے معاذ اللہ اللہ نے ان کو دھوکہ دیا. تو کیا اللہ کے لیے دھوکے کا لفظ پسند کیا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. چھپا ہوا ہے، کسی پہ الزام نہیں، موجود ہے بازار میں، نسخے موجود ہیں. اب یہ آپ نے ترجمے کا سن لیا، اب تفسیر کا سن لیں. تفسیر کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا، کھول کر بیان کرنا، پوشیدہ چیزیں واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا. قرآن کی تفسیر بہترین کون سی ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے. ایک آیت ہے، کسی اور آیت میں اس کی تفسیر آ جائے گی. کہیں ایک بیان ہے، اسی قرآن میں کسی جگہ اس کا واضح کر دیا جائے گا. پھر دوسرا اس کا سمجھنے کے لیے ارشاد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، بتا دیا. ورنہ ان دونوں کو سامنے رکھ کر، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر،
اس کا مفہوم سمجھنا. اپنی رائے داخل کی جا سکتی اونچی اپنی رائے. من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور آج کاروبار یہی ہے، آج یہی کاروبار ہے. پڑھتے قرآن ہے، تفسیر اپنی کرتے ہیں. سننے والا کہے گا یہ تو قرآن سنا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ آگے کیا بیان کر رہا ہے. اچھا، شان نزول، کب نازل ہوئی یہ آیت، واقعہ کیا تھا، بیان کس کے بارے میں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. قرآن میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. وہ کیوں کہتے ہو جو، پھر کہیے وہ کیوں کہتے ہو جو. اب ایک شخص نے حج نہیں کیا، اس پہ حج فرض نہیں ہے، کیا وہ حج کی باتیں نہ کرے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک شخص زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، کیا وہ زکوٰۃ کی باتیں نہ کرے؟ وہ آگے سے زکوٰۃ کی باتیں کرے کہ جی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کے ساری باتیں سمجھائے، لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دے. اگلے کہیں تم خود تو دیتے نہیں ہو، بات کیوں کر رہے ہو؟ حج کی باتیں، حج کے فضائل بیان کرے، اگلا کہہ دے تم حج کی باتیں کر رہے ہو، خود تو حج کرتے نہیں ہو، دوسروں کو سکھا رہے ہو. اب قرآن پر وہ آگے پڑھ دے کہ جی قرآن یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے قرآن میں ہے جو نہیں کرتے ہو وہ نہ بولو، جو بولتے ہو وہ کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو نہ بولو. آگے سے کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن میں ہے. ایک شخص شادی نہیں کر رہا، اسے کہیں شادی کے مسئلے بیان نہ کرے. ایک شخص حکومت نہیں کر رہا، اس کو کہو حکومت کی باتیں نہ کرے. یہ آیت اتری ہے وعدے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اونچی. آسان ہو گئی بات یا نہیں؟ کہ ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جو کرنا نہیں ہے تم نے پورا؟ ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو پورا نہیں کرنا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی. لیکن صرف اتنا کہوں کہ وہ کیوں بول رہے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو کتنے اعتراض اٹھیں گے. اب کس کو سمجھ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کون سا لفظ آیا ہے، مراد کون ہے؟ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. آپ کوئی قرآن پڑھ کے یہ کہے کہ اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ کافروں سے جہاد کریں، صرف نبی سے کہا ہے، ہم سے تو نہیں کہا، تو یہ ترجمہ کرے گا تو پسند کر لو گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کوئی قرآن پڑھ کے کہے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا پردہ کرو، اور مسلمان عورتوں کو تو اس وقت کہا تھا، آج نہیں ہے، مان لو گے؟ اونچی. یہ جو لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے وقت میں، وہ زمانے کے مومنوں کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، مان لو گے؟ یہ ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے قرآن کے نام پر. یہ ٹی وی میں بھی ہو رہا ہے، کتابوں میں بھی ہو رہا ہے، کیسٹوں میں بھی ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے اوپر ایک صاحب اٹھے اور جی بنی اسرائیل ہیں، بنی اسماعیل کچھ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں، وہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں. وہ ٹی وی پہ ایک شخص آتا تھا جس کو نمبر بہت آتے تھے، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا. لوگ کہتے تھے دیکھو 10 آیتوں کے نمبر سنا رہا ہے. تو تجھے نمبر سنانے کا شوق ہے نا، آیت پڑھ نا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر، بیان کر، پتا چلے تجھے آتا. نمبر یاد کرنا کوئی کمال. اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ، وہاں لوگوں کو بہت زیادہ نمبر یاد ہے، تو اس سے زیادہ نمبر یاد ہے. نمبر یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا. تو قرآن کی تفسیر وہ کرے، ترجمہ وہ کرے جس کو 18 علوم آتے ہوں یا 21 علوم. یہاں 18 اور 21 علوم کے نام نہیں آتے اور سارے مفسر بن گئے. اچھا، ان کے خلاف کچھ بات کرو، لوگ آگے سے کہتے ہیں یہاں غامدی صاحب ہیں،
فلانے صاحب ہیں، اجی نہیں ان جیسا تو اسکالر کوئی نہیں، وہ سرے سے عالم نہیں ہے۔ جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا میں اس کو عالم نہیں مانتا، جو قرآن کی روح کو نہیں سمجھتا ہم اس کو عالم۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے، ان پر بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جی اپنے قیاس سے فیصلے کرتا ہے، قرآن سے نہیں کرتا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے۔ نبی پاک کے شہزادے ہیں وہ، حضرت امام حسین کی اولاد، ان کے سامنے جا کر کہا کہ یہ جی ابو حنیفہ جو ہے یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے۔ وہاں بلا لیا گیا، لوگ کہتے ہیں تم قرآن کی بجائے اپنے قیاس سے مسئلے نکالتے ہو، اس کا جواب دو۔ امام اعظم نے جو جواب دیے وہ آج بھی لوگ سن کر حیران۔ امام اعظم نے وہاں لوگوں کے سامنے کہا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سب نے کہا نماز افضل ہے۔ انہوں نے کہا قیاس کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ اونچی۔ لیکن میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں، نماز افضل ہے، حالانکہ قیاس کہتا ہے روزہ افضل۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا عورت کو ماہانہ دن ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مہینے میں کچھ دن آتے ہیں، ان دنوں میں جتنی نمازیں آ جائیں اس کو معاف ہے۔ جب اس کا خون بہتا ہے اس کو نمازیں اونچی۔ اگر روزے آ جائیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھے گی، بعد میں رکھے گی، لیکن نمازیں بعد میں نہیں پڑھے گی۔ نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں۔ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے۔ تو میں فیصلہ قرآن سے کروں یا قیاس سے کروں؟ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، مگر میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے، قیاس سے۔ آپ نے جتنی مثالیں دی اس میں سے ساری بیان نہیں کر سکتا، بہت زیادہ پردے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ پاؤں کے تلے پہ سول، نیچے جو تلوا ہوتا ہے، اس پہ مٹی زیادہ لگتی ہے یا اوپر؟ نیچے زیادہ لگتی۔ مسح کرنے کا حکم اوپر ہے کہ پاؤں دھوتے وقت اوپر ہاتھ پھیرو، حالانکہ ہاتھ تو نیچے پھیرنا چاہیے تاکہ مٹی اترے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ نیچے پھیرو، نیچے جو ہے زیادہ مٹی لگی ہے، زیادہ گند لگا ہے، لیکن اوپر تو میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اچھا فرمایا یہ بتاؤ قیاس کیا کہتا ہے، لڑکا زیادہ مضبوط ہے یا لڑکی؟ سب نے کہا لڑکا زیادہ مضبوط ہے، لڑکی کمزور ہے۔ تو فرمایا شریعت نے لڑکی کو ایک حصہ دیا، لڑکے کو 2 دیے ہیں۔ قیاس تو یہ کہتا ہے لڑکی کو زیادہ ملنا چاہیے۔ قیاس یہ کہتا ہے لڑکی کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ کمزور ہے، مرد اس کے مقابلے میں مضبوط۔ تو شریعت کہتی ہے مرد کو 2 لڑکی کو 1 دو۔ تو میں فیصلہ قرآن سے کر رہا ہوں، میں نے قیاس سے فیصلہ اونچی۔ فرمایا پیشاب ہے اور دوسرا قطرہ، اشارے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ دونوں میں سے زیادہ ناپاک کون ہے؟ سب نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ ان کا دوسرے قطرے پہ غسل ہے، پیشاب پہ غسل، حالانکہ قیاس کہتا ہے پیشاب پہ غسل ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ناپاک ہے۔ تو میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے، قیاس سے نہیں۔ امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اترے، امام اعظم کی پیشانی چوم کے کہا یہ قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے، یہ روح قرآن کو سمجھتا ہے، اس پر کس نے الزام لگا دیا کہ یہ رائے سے فیصلہ کرتا ہے؟ تو یہ ہر ایک کا کام۔ آج جناب کسی نے تھوڑی سی پڑھ لی تفسیر کسی کی لکھی ہوئی اور شروع ہو گئے فیصلہ کرنے کے، نہیں جی ہم یوں ہم وہاں، مفسر قرآن کہلانے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا دلو
فَأَضَلُّوا، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آیت اتری اب بتوں کے بارے میں، لگا رہے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ کیا ایسا شخص صحیح ترجمہ تفسیر کرے گا؟ اونچی آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، لگا رہے ہیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر چسپاں کر رہے ہیں، تو وہ خود نہیں سمجھا ہے، دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر یہ بڑا نازک معاملہ ہے، آسان۔ آپ نے کچھ کہہ دیا، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں یہاں تک پابند کیا گیا کہ تسلی کرو، حدیث ہے، تسلی کرو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی تسلی کرو پوری طرح کہ یہ حدیث ہے، پھر بیان کرو۔ اور آج کل کوئی بھی بات کو آپ کے ہاں واٹس ایپ پہ اپنی باتوں کو حدیث لکھ کے بھیج دیتے ہیں لوگ، اور فرمایا جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، نبی نے نہیں کہا، اور ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بناتا ہے۔ تو نبی کے ارشاد میں اس طرح کریں تو ٹھکانہ آگ، تو جو قرآن کے ساتھ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ دھڑا دھڑ لکھ دیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ دشمنوں کی ضرورت نہیں رہی نا، اپنے ہی ایسے آ گئے، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب مسلمان لڑکا آئے، ماں جس دن ایک لوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، وہ ہماری اس دن بھی آس بندھائیں گے۔ جس دن ماں اکلوتے کو بھول جائے گی، اس دن نبی نہیں بھولیں گے، وہ اس دن بھی غلاموں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، پرہیزگار حضور کی شفاعت دیکھیں گے، پرہیزگار حضور کی شفاعت دیکھ کے کہیں گے کاش آج ہم بھی گناہ گار ہوتے، ہمیں شفاعت کا یہ مزہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے۔ ان کی شفاعت کی شان دیکھ کر وہ کہیں گے لو ہم پرہیزگاری دیتے، ہمیں گناہ قرض دے دو تاکہ ہم شفاعت کے مزے لے لیں۔ حضور کی مہربانی ایسی ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کب ہوگا؟ کہ جب صحیح پڑھیں گے، صحیح نیت سے پڑھیں گے، صحیح ترجمہ پڑھیں گے، صحیح تفسیر پڑھیں گے۔ اور میں قرآن پڑھوں یہ سمجھ کے کہ یہ پورا قرآن نبی کی نعت ہے، نبی کی نعت۔ ایک سورت کے لیے اللہ نے، ایک سورت کا حسن بیان کرنے کے لیے 114 سورتیں اتاری۔ ایک سورت کا حسن بیان کرنے کے لیے 114 سورتیں اتاری ہیں۔ میں یہ سمجھ کے پڑھوں قرآن نبی کی نعت ہے تو کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب اس میں تو عذاب کی آیتیں بھی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں۔ کہیں گے اس میں کافروں کا بیان بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ جی اس میں جنت دوزخ دونوں کا بیان ہے۔ میں ہاں۔ اس میں تو حکم بھی ہے اور منع بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ کہہ رہے ہو نبی کی نعت؟ میں نے کہا ہاں نبی کی نعت ہے۔ کہنے لگے دوزخ کا بیان اور نبی کی نعت؟ میں نے کہا جی۔ کیسے؟ کہ جو نبی کو نہیں مانے گا کہاں جائے گا؟ اس کو مانو، نہیں مانو گے تو یہ بھگتنا ہوگا۔ ثواب کا بیان ان کو مانو گے تو یہ ملے گا۔ احکام کا بیان دیکھو یہ سکھاتے ہیں، ان غلط باتوں سے روکتے ہیں۔ محبت سے دیکھیں تو مجھے تو پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے۔ اور کوئی بری نیت سے پڑھے کہ نہیں مجھے کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں نبی کے بارے میں ہو کہ نہیں نبی کے کوئی خرابی مل جائے معاذ اللہ، تو بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں، تھوڑی سی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے بارے میں ہم یہ جان لیں کہ اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا بھی نہیں۔ وہ رب کا کلام ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو سننا ثواب۔
کوئی پڑھ رہا ہے، آپ محبت سے سننے ہی لگ جائیں، آپ کو سننے پر بھی ثواب ہوگا۔ کیا کہا گیا؟ جب کوئی پڑھے خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم اس کی پر توجہ دیتے نہیں ہیں، شوق ہی نہیں ہے۔ جھوٹی خبروں والے اخبار، ناول، افسانے، شارٹ سٹوریز، ڈرامے، فلمیں، ویڈیو، سب قرآن سے محبت نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ مگر پھر وہی بات، صحیح ترجمہ پڑھنا ہے، صحیح تفسیر پڑھنی ہے، غلط ترجمہ تفسیر پڑھنی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہوں سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔